گھنے باریک اور خمدار تھے مثل کماں ابرو، ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلالے ذوفشا ابرو، رگے پاک ایک دونوں ابروؤں کے درمیاں میں تھی، جو غصے میں ابھر آتی تھی تیر ایک تو کماں میں تھی۔ دوستو، حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم کے مبارک ابروؤں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا: کان رسول اللہ ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن، یعنی رسول مکرم کے مبارک ابرو باریک، خمدار، گھنے اور جدا جدا تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، اور آقا کے دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی، اور جب کبھی آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی پر جلال میں آتے تھے تو وہ رگ ابھر کر نمایاں ہو جاتی تھی۔ دوستو، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم کی مبارک آنکھوں کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا: کان اہدب الاشفار اسود الحدقہ، یعنی آقا کی پلکیں دراز تھیں اور آپ کی آنکھوں کی پتلیاں انتہائی سیاہ تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کان النبی اشکل العینین، یعنی رسول اللہ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ حضرت جابری فرماتے ہیں کہ کنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل، یعنی رسول اللہ کی آنکھیں فطری طور پر اس قدر سرمگی تھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کی طرف دیکھتا تو مجھے لگتا کہ شاید آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ دوستو، ان روایات کو کسی نے اشعار میں کیا خوب بیان کیا ہے کہ چمکدار اور سیاہ پتلی، بڑی آنکھیں، حسین آنکھیں، کہ بے سرما بھی رہتی تھیں ہمیشہ سرمگی آنکھیں، ذرا آنکھوں میں سرخی ارغوانی رنگ ہلکا سا، بہشتی ساغروں پر کوثر گل رنگ چھلکا سا، اور سفیدی میں تھے ڈورے سرخ جن پر ہوں فدا جانے، گھنیری لمبی لمبی اور کالی کالی مشکانیں، گھنیری لمبی لمبی اور کالی کالی مشکانیں۔